الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، یعنی یہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی یہ 5ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کے بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو کفر اور شرک اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لے آئے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلوائیں، ان کو یاد کروائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، اور جب اللہ نے نعمتیں کی ہیں تو تمہیں ان نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ ان کو نصیحت کریں، اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ ان کو یاد دلائیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، کیونکہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ تو آج یہ اگست کا مہینہ ہے اور 2024 ہے، اور پوری قوم 14 اگست کے انتظار میں اپنی آزادی کی خوشیاں منانے کی تیاریاں کر رہی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ آزادی کی نعمت جو اللہ نے ادا کی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ حالانکہ
ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ آزادی جو ہم نے حاصل کی اللہ کے فضل سے، اس کے مقاصد کیا تھے اور یہ آزادی کیوں حاصل ہوئی؟ جس طرح کہ آپ نے یہ تو بارہا سنا ہوگا کہ ایک ایسا وقت آیا مسلمانوں پہ کہ پہلے پورے ہندوستان پہ یہ حکمران تھے، پھر ان کی اپنی نالائکیوں کی وجہ سے وہ حکومت ان سے چھن گئی، اور یہ جو حاکم تھے وہ محکوم ہو گئے، بلکہ غلامی کی زندگی انہیں بسر کرنا پڑی، کیونکہ غلامی ایک ایسی چیز ہے، غلامی میں نہ شمشیریں کام آتی ہیں نہ تدبیریں کام آتی ہیں، لیکن اگر ذوق پیدا ہو، انسان اپنے انسان ہونے کے مقصد کو سمجھ لے، تو پھر کسی نے یہ بات بھی کہی ہے، جو ہو ذوق پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر یہ زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان حکمران تھے، پھر وہ وقت آیا یہ غلام ہوئے اور ان کی تمام حیثیتیں ختم کر دی گئی، یعنی اس معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو آخر کار پھر مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنا الگ ملک حاصل کرنا چاہیے، اور پھر جدوجہد شروع ہوئی، تو جو اس ملک کو حاصل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے، سب سے پہلا نعرہ تو ہمارے رہبر اور رہنما محمد علی جناح رحمہ اللہ نے یہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اس ایک مقصد پہ قوم کو اکٹھا کیا، اور پھر انہوں نے بارہا دفعہ اپنی تقریروں میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم جو الگ خطہ حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہاں، یعنی جو ملک ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس ملک کا قانون اور آئین شریعت الہی کے مطابق ہوگا، اور وہاں کا معاشی نظام عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا، اور وہ ملک ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ معرض وجود میں آئے گا۔ یہ وہ مقاصد تھے جو بیان کیے گئے، اور پھر ان مقاصد کے حصول کے لیے 20 لاکھ افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کے یہ ملک حاصل ہوا۔ اور پھر ایک وقت وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یعنی وہ وقت یاد کرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم تھوڑے تھے، اقلیت میں ہو گئے،
اور تمہیں کمزور سمجھا جانے لگا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت یہ خوف رہتا کہ پتہ نہیں ہمارے دشمن ہمارے اوپر کس وقت حملہ آور ہو کے ہمیں نیست و نبود کر دیں۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں ایک ملک عطا کیا، اور وہ ملک جو ملا تمہیں وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دیا گیا۔ کتنے نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور کتنی ہماری ماں بہنوں نے اس پاکستان کی خاطر اپنی عزتوں کو لٹوایا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قربانی دینے والے تو قربانی دے کے چلے گئے، اور عزتیں لٹوانے والی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کیا قیامت کے دن ہمیں وہ معاف کر دے گی؟ کیا ہم نے ان کے خون کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ ہم نے وفا کی ہے یا غداری کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور بہت چبھتا ہوا سوال ہے۔ جو قومیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو رائے گاں کر دیتی ہیں، ان کی قدر نہیں کرتی، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی، ان کے اوپر زوال ہی آتا ہے۔ اور آج ہم نے اب یہ تقریباً 76واں یوم آزادی منانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ 3 نسلیں، تیسری نسل وہ جوان ہے یا ان کی جوانی بھی ڈھل رہی ہے، اب انہیں یہ معلوم نہیں کہ پاکستان جو حاصل کیا گیا یہ کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ آیا یہاں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی؟ یہاں کوئی لوگوں کے مالی مفادات تھے؟ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں اللہ کے قانون کی حکمرانی ہوگی، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب اللہ تعالی ہمیں الگ ملک دے تو ہم وہاں اللہ کے قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم وہاں مدینہ کی ریاست کا پرتو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا وہ تصور یا اسلام کی حکمرانی کا وہ تصور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے اور خلفائے راشدین نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، تو ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزتوں کو لٹوایا، تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس ملک میں قرآن کی حکمرانی ہو، اللہ کے فرمان کی حکمرانی ہو، اللہ کے رسول کے احکام کی حکمرانی ہو۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ امن کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، لیکن
جو ارباب اختیار ہوئے انہوں نے ان تمام قربانیوں کو رائے گاں کیا اور ان جن بیٹیوں اور ماؤں نے عزتوں کی قربانی دی انہوں نے ان کی قربانیوں کا کوئی خیال نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قومیں اس طرح کی غداری کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتیں اٹھا لیتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا ان کے سامنے اس بستی کی مثال بیان کریں جو بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی تھی، یعنی بڑے خوشحال تھے وہ، اللہ کی نعمتیں وہاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی کہ رزق کی فراوانی کی جگہ قلت آ گئی، امن کی جگہ خوف آ گیا۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو عذاب بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کی حالت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم وہ وقت یاد کرو جب تم غلام تھے، تمہارے تمام حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، تمہیں تمہارا کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں حکمران تھے، یوسف علیہ السلام کی حکمرانی تھی، اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی پہ اترے تو ان کے ہاتھ سے حکومت جاتی رہی، حاکم کی بجائے وہ محکوم بنے، محکوم کی بجائے وہ غلام بن گئے۔ ان کے حقوق پامال کیے گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غلامی سے نجات دلائی، اور غلامی سے نجات ملنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، اور انہیں یہ کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا احسان کیا ہے، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا، تمہیں آزادی ملی، اور اب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم جہاد کرو، لیکن وہ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو جب اللہ کی نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اے موسیٰ، اب ان کو یہ کہہ دیں کہ اب 40 سال تک یہ اسی طرح یہ حیران اور پریشان پھرتے رہیں گے، ان کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔
اور اسی طرح قوم سبا کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ جنتان یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ یہ قوم سبا آپ ایسا سمجھیں کہ ملکہ بلقیس کی قوم، یعنی یہ یمن کا علاقہ، یہ وہی ہے جہاں بلقیس کی حکمرانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً 13 نبی ان کی طرف بھیجے، لیکن انہوں نے ان انبیاء کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فراوانی دی، زراعت وہاں عام تھی، وہاں طرح طرح کے پھلوں کے باغات موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا تھا کہ وہاں کوئی موذی جانور، یہ مکھی اور مچھر یہ بھی نہیں تھا، اتنی آب و ہوا جو ہے وہ صاف ستھری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وافر مقدار میں موجود، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، انہوں نے ان کی بات تسلیم کرنے کے بعد، جس طرح کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی، میں تیرے پاس ایک ایسی قوم سے آیا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن ان کی خرابی یہ ہے کہ وہ سورج کے پجاری ہیں، اللہ کی عبادت کے علاوہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو، یعنی رزق کی فراوانی کے بعد، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَصْرٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ کے حکموں سے منہ پھیرا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ جو انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا وہ ڈیم اللہ نے توڑ دیا، اور کیسے ٹوٹا؟ وہ جیسے اللہ نے چاہا، اور جو پانی جمع تھا وہ اس پانی نے ان کی فصلیں تباہ کر دی، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ یعنی وہ زمین جو سونا اگاتی تھی اب وہ اتنی بنجر ہو گئی کہ وہاں یہ کانٹوں والے درخت جس کو کیکر کہتے ہیں وہ، اور چند بیریوں کے درخت، اس کے سوا اب کچھ بھی وہاں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکری کی وجہ سے جب سزا دیتے ہیں پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کا تذکرہ بھی کیا، اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ دیکھنا تمہارے اندر اس طرح کی عادتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آزادی ملی نا تو انہوں نے کوئی بگڑے نہیں ڈالے، بلکہ آزادی ملنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اللہ کا شکریہ کس طرح ادا کرنا ہے۔ انہوں نے نجات کے دن کا روزہ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا،
یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمانوں کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ ہمارے اوپر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کیا، تب گویا کہ ہر طرح کی آزادی ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی ملنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد، وہاں ڈھول بجائے، وہاں موسیقی کی محفلیں منعقد کی نہیں، بلکہ آپ نے کیا کیا، اسی دن جو چاشت کے آپ 2 نفل پڑھتے تھے، آپ نے 2 کی بجائے 8 نفل شکرانے کے پڑھے، اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے رہنے کا موقع دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جب کسی کو حکمرانی ملے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ بین الناس فاحکم بین الناس بالعدل، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لہذا آپ کا کام کیا ہے، آپ لوگوں میں عدل کریں، فلا تتبع الہویٰ، خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ اگر آپ نے خواہشات کی اتباع کی تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو کیا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک دیا، آزادی ملنے کے بعد کیا ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہاں حکمرانی لا الہ الا اللہ کی ہوگی، یہاں کا قانون شریعت کے مطابق ہوگا، یہاں کا معاشی نظام وہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہوگا، کیا یہاں یہ چیزیں موجود ہیں؟ کیا یہ پاکستان اسلامی فلاحی ریاست اسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کون سی چیز ہے جو ہم نے پوری کی، جبکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے پیارے پیغمبر ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اے پیارے پیغمبر جب ہم آپ کو حکومت دیں تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ وہاں اللہ کی شریعت کا نفاذ کریں، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ اللہ کے حکم کے مطابق ان کے فیصلے کریں۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ملک میں اللہ کے قانون کی حکمرانی ہوتی، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ کے ہر حکم کو توڑا جاتا ہے۔ یہاں سود کو ڈٹائی سے قائم کیا گیا ہے، سودی نظام کو، اور اسی طرح اور کتنے ایسے قوانین بنائے گئے کہ جو سراسر شریعت کے خلاف ہیں، حالانکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، لیکن بنائے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قومیں اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح آتا ہے کہ اللہ کی پکڑ میں قومیں آتی ہیں تو پھر معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ اور آج کیا یہ وہ ملک نہیں کہ جہاں چند سال پہلے خوشحالی تھی اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ بجلی کا بل دینا وہ آسان نہیں، بجلی کا بل ادا کرنے کے بعد پھر گھر کے اخراجات کو پورا کرنا وہ آسان نہیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ نعمت کرتا ہے تو وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ پھر قوموں کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب آتا ہے اس صورت میں۔ تو آج من حیث القوم جو ہم جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یہی مصیبت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہی یہ صلہ دیا ہے، ان اصابت سراء شاکر فکان خیر اللہ وان اصابت ضراء صابر فکان خیر اللہ، یعنی اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو پھر بھی اللہ کا شکریہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اگر خوشحالی ملتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا انسان، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث پاکستانی عوام پہ، پاکستانی حکمرانوں پہ لاگو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ میں نے تمہیں بہترین سواریاں دی اور میں نے تمہیں عورتیں دی نکاح کے لیے، تم نے نکاح کیے، اور میں نے تمہیں سرداری دی، تم وزیر اعظم بنے، تم کمشنر بنے، تم آئی جی بنے، تم چیف بنے، تم چیف جسٹس بنے، یعنی یہ تمام عہدے تمہیں ملے، تو مجھے یہ بتاؤ ان تمام نعمتوں کا شکریہ کس نے ادا کرنا تھا؟ فَأَيْنَ شُكْرُكَ لِذَلِكَ، یہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کا شکریہ تم نے ادا کیا ہے؟ تو اس وقت تم کیا جواب دو گے اللہ کو؟ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے والے یا جتنے بھی عہدوں پہ فائز ہیں، قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ احسانات کیے تھے تو تم نے ان کا شکریہ ادا کیا؟ شکریہ کیا تھا؟ شکریہ یہ تھا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ شکریہ یہ تھا کہ ہم نے تمہیں شریعت دی، تم شریعت کے مطابق عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اہل کتاب کو بھی یہ بات کہی جب تک تم اپنی کتابوں کے مطابق عمل نہیں کرو گے تمہاری اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم خوشیاں مناتے ہیں آزادی کی، تو آزادی کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا، اس مقصد کو تو پورا کریں، وگرنہ یاد رکھیں ہر ایک کو قیامت کے دن وہ جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ان لوگوں کو جو حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن جب ان کا محاسبہ ہوگا تو وہ کیا جواب دیں گے۔ اسی طرح عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب قیامت کے دن ہمارا محاسبہ ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حالت کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔